سر پر بھی اس کی ایرپشن ہوتی ہے جو موائسٹ ہوتی ہے، جو میزوریم سے ملتی ہے. میزوریم میں لگتا ہے کہ سارے سر کے اوپر ایک جھلی آ گئی ہے، اس کے اندر پس پل رہی ہے، اس کے اندر بیکٹیریا پس وغیرہ ابلتے ہیں. بہت ہی خوفناک نقشہ جس میں سے بدبو بہت اٹھتی ہے. ڈلکامارا میں سر کی ایرپشنز کچھ اس سے ملتی ہے لیکن وہ انتہا نہیں پائی جاتی، اور بدبو اتنی نمایاں نہیں ہے جتنی اس میں ہے. وہ اگر دب جائے سر کا ایگزیما تو ناک میں وہ اس سے بڑی سخت بدبو والا نزلہ مستقل دائماً ٹھہر جاتا ہے، اس کو ازینا کہتے ہیں. میزوریم کی علامت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈلکامارا کی نہیں. ڈلکامارا کا نزلہ سیٹل ہوتا ہے جو مستقل آنکھ میں سیٹل ہوتا ہے، سر پہ نہیں یا ناک کے اندر نہیں. آیا حملہ کیا پھر گیا، پھر دوبارہ ناک پہ حملہ کیا یا کسی جگہ، یہ اس کی عادت ہے. لیکن سیٹل اگر ہوتا ہے تو یہ آنکھوں ہی میں ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن ایگزیمے کا نظرے میں بدلنا اس میں نہیں پایا جاتا. وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ میزوریم. اور اتنا نمایاں ہے اس میں کہ ایک دفعہ ایک مریض کو جو پرانا نزلے کا مریض تھا، بدبودار نزلے کا، اس کو میں نے دیا تو سر پہ ایگزیما آ گیا اور نزلہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس وقت مجھے اس نے بتایا کہ مجھے پہلے ایگزیما ہی ہوتا تھا، وہ ٹھیک کیا کسی حکیم نے یا ڈاکٹر نے، تو اس کے بعد یہ نزلہ مستقل رہ گیا. پھر وہ اللہ کے فضل سے میزوریم ہی سے وہ سر کا نزلہ بھی ٹھیک ہوا، نہ سر کا ایگزیما بھی ٹھیک ہوا. جو ڈلکامارا سے ملتی جلتی ایگزیما کی علامتیں ہیں، ان میں نمایاں بعض آپ کو یاد رکھنی چاہیے. کبھی ایک کام آ جاتی ہے کبھی دوسری، مگر عموماً ان کے دائرے میں رہتی ہے سیپیا، آرسنک، گریفائٹس، ڈلکامارا، پیٹرولیم، سلفر، کیلکیریا کے بعد مختلف سالٹس، اور رسٹاکس بھی اگر چھالے بڑے ہوں. اگر بہت بہنے والا ایگزیما ہو اور بڑے بڑے بلابز ہوں تو اس میں رسٹاکس سب سے نمایاں چیز ہے. اور اس کے علاوہ 2 دوائیں ہیں جو آپ کو ایگزیما میں یاد رکھنی چاہیے، کروٹن اور ایناکارڈیم. ایناگیلس بھی ہے، ٹھیک ہے. ایناگیلس کی ایک خاص علامت ہے جو باقیوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. جہاں سے ٹھیک ہوتا ہے اسی جگہ دوبارہ پھر ایگزیما اگتا ہے، اور بار بار اس طرح ہوتا ہے. شفا ہو گئی، بالکل صحت مند جلد ہونے کے بعد پھر وہیں سے پھر دوبارہ ایگزیما. یہ جو بار بار کی ضد ہے ایگزیما کی، اسی جگہ جہاں شفا ہو چکی ہو. یہ عجیب بات ہے کیونکہ عام طور پر ہومیوپیتھک میں جو ہومیوپیتھی دوا کے رد عمل سے ایگزیما ٹھیک ہو تو وہاں نہیں ہوتا، پھر اور جگہ کچھ ہو جائے گا، لیکن صاف جگہ صاف ہی رہتی ہے. بار بار ریپیٹ کرنا اسی جگہ پر جو ٹھیک ہو چکی ہو، یہ ایناگیلس کی علامت ہے خاص طور پہ. اور مقام ایگزیما کا، اس کا اور کروٹن کا اور رسٹاکس کا، تینوں کا ملتا ہے. یعنی ران کے ارد گرد بدن کے نچلے حصے پر بڑا نمایاں ایگزیما ہو جاتا ہے. اور ایناکارڈیم سارے بدن میں عام ہے لیکن اس کے چھالے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس میں عام طور پر ورم پائی جاتی ہے جو بہت گہری کھجلی کے اوپر ورم کی تہ چڑھی ہوتی ہے. وہ ناقابل برداشت چیز ہے کہ کھجلی کرو اور اندر نہ پہنچے، ہاتھ نہ پہنچے اندر. وہ ایناکارڈیم کی علامت بھی ہے اور فاسفورس کی بھی علامت ہے. فاسفورس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ فاسفورس میں بدمزگی بہت ہے، خشکی اور غصہ دلانے والی خارش جو اعصاب کو جھنا کے رکھ دیتی ہے. ایناکارڈیم میں
مزہ تو ہے لیکن جہاں مزہ آنا چاہیے وہاں پہنچتا نہیں ہاتھ. کھجلی کا جو ایک مزہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہیں اندر, اوپر سے کری جائے اندر پہنچتا نہیں. جو فاسفورس کا ورم اور اس کی کھجلی ہے بڑی بدمزاج ہے, جس کو اسی کو پتہ چلتا ہے. مجھے ہو چکی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. الرجی ہوئی تھی ایک اس سے ملیریا کی انگریزی دوا سے, ہاتھ بالکل ڈبل روٹی کی طرح ہو گئے تھے اندر کی طرف سے, پاؤں بھی, اور زیادہ تر ہتھیلیوں اور تلووں میں اس نے زور دکھایا تھا. اور اس قدر شدید بے چینی اور اعصاب میں بدتمیزی پائی جاتی تھی, کوئی اس میں وہ لحاظداری نہیں تھی. اندر ہے کہیں, اور گھبراہٹ بھی, ارد گرد سناہٹ جو نیند کو قریب تک نہیں آنے دیتی. دوسرے یوں میں بچہ سو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے, سو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے, لیکن یہ کہ مستقل جاگے انسان 24 گھنٹے, کیونکہ اس کی بدمزگی کی وجہ سے نیند کا مزہ آ ہی نہیں سکتا. وہ پھر مجھے فاسفورس کا خیال آیا, ایک ہی خوراک مجھے لگا جس نے اندر سے ساری تکلیف نچوڑ لی ہے. بیٹھنا شروع ہو گیا, جوش ختم, سنسناہٹ ہو کے آرام سے بیٹھ کے, اور پہلی دفعہ پھر گہری نیند آئی. اس کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ ایسا ہوا, پھر یہی ہوا. تو اس لیے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ ایسی تکلیف میں فاسفورس ایک چوٹی کی دوا ہے, بہترین اور فوری کام کرتی ہے. ایناکارڈیم کا اور مزاج ہے, وہ مریض ہر وقت میں کرتا رہتا ہے, ہر وقت, اور زیادہ رانوں کے ارد گرد اس میں رانوں پر, مگر وہ جگہ جو میں کہہ رہا تھا لسٹاکس وغیرہ, وہ ایناکارڈیم کی ایسی علامت نہیں ہے. رانوں پر ہوتا ہے ویسے خاص طور پر, یہ ٹھیک ہے, ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے, بازو میں بھی ہوگا. چھوٹے دانے یا چھوٹے چالے اور اس کی پوری کراپ جب ایگزیما بن جائے, اگر آغاز ہو, خارش ہو, تو وہی جو بتا چکا ہوں, جڑی ہوگی. بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ چھری سے کاٹ دیں, اندر پہنچے کسی طرح جہاں کھجلی ہو رہی ہے, لیکن اس کی ورم وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی. سی پی آر عام طور پر ایگزیما میں سلفر کے علاوہ بہت ہی مؤثر دوا ہے. جن جگہوں میں پولوشن ہے کاروں کی, پیٹرول وغیرہ کی, ان میں پیٹرولیم بہت اچھا کام دکھاتی ہے. لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ پیٹرولیم کے علاوہ ریڈیو برومیٹم 30 میں ساتھ ملا دیا جائے تو ایک اچھا نسخہ ہے, کیونکہ ریڈیشن بھی ہے فضا میں یہاں, اور پیٹرولیم کا ویسٹ بھی بہت ہے فضا میں. ہیڈ ایکس اس میں ہوتی ہیں ڈیمپ ویدر سے, کولڈ سے, جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں. رومیٹک ہیڈ ایکس بھی ہوتی ہیں اس میں.